الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر اکٹھے ہونے کا، اپنی ذکر، اپنی یاد، اپنی فکر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ایسے مواقع عطا کرتا ہے کہ وہ اللہ کی یاد میں اپنی اصلاح کی خاطر اکٹھے ہو سکیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے جمع ہو سکیں، اللہ کی بتائے ہوئے احکامات کو سمجھنے کی فکر پیدا کریں اور اللہ کے دین پہ چلنے کی کوشش کریں۔ یہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اس میں ہم میں سے جو یہاں موجود ہے، ہم میں سے ہمارا کوئی کمال نہیں کہ ہم یہاں موجود ہیں، اور ہم میں سے جو یہاں نہیں موجود ان کا کوئی قصور نہیں کہ وہ یہاں موجود نہیں۔ یہ سب اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں تو بندہ آتا ہے، اللہ توفیق نہ دے تو بندہ نہیں آ سکتا۔ ہر گوہ اللہ سے اس توفیق کی التجا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ان لوگوں میں شامل رکھیں جو کہ آپ کی یاد میں محو رہتے ہیں، یا اللہ ان لوگوں میں شامل رکھیں جن کو آپ سے ملنے کی فکر رہتی ہے، یا اللہ ان لوگوں میں شامل رکھیں جو آپ کے احکام پہ چلنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے رہیں، اس بات پہ کبھی فخر نہ کریں کہ میں 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھ لیتا ہوں، میں 10 دن کے روزے رکھتا رہا، 10 دن میں قرآن ختم کر لیا، یا جو بھی نیکی کر لی، کسی بھی نیکی پہ کبھی بھی فخر نہ کریں، اس کو اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ سمجھ کے قبول کریں اور اس کو اپنے اوپر ایک احسان سمجھیں۔ اگر ہم اس پہ فخر کرنے لگ جائیں گے یا اپنی کوئی قابلیت سمجھ لیں گے تو یہ ہمارے لیے تباہی کا سبب بن جائے گا۔ کامیابی اس میں نہیں ہے کہ ہم 10 دن کے لیے بہت نیکی کر لیں اور اس کے بعد گناہوں میں پڑ جائیں۔ کامیابی یہ ہے کہ ہم ہر روز اللہ کے سامنے ایک بہت ہی عاجزانہ، فکر مندانہ انداز میں اپنے آپ کو پیش کریں، اللہ سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، اپنی کوتاہیوں، اپنی کمی، اپنے اندر موجود غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے اللہ کی رحمت کا سوال کریں۔ اگر ہم ہر روز اس چیز کی توفیق مل رہی ہے، ہر روز ہم اللہ کے سامنے بار بار جا کے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ سے اپنے کیے ہوئے پہ ندامت، اللہ کے حق کی نا ادائیگی کرنے پہ شرمندگی کا اظہار، اللہ سے اللہ کی محبت کا سوال، اگر ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں تو یہ اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کوئی خیر کی ہوئی ہے، اسی لیے اللہ ہمیں بار بار توفیق دے رہے ہیں کہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو رہا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ گناہ نہیں چھوٹیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ آپ سے گناہ ہوں گے ہی نہیں، یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے دل میں گناہ کا خیال نہیں آئے گا، اور گناہ مختلف درجات کے اوپر مختلف ہے۔ میرے اور آپ کے درجے کے اوپر گناہ ہے جو ہم اللہ کی معصیت میں کرتے ہیں، اولیاء کے درجے کے اوپر گناہ اللہ سے غفلت ہے، اس سے بھی اوپر گناہ اس مقام پہ نہ پہنچنا ہے جس پہ وہ اب تک پہلے نہیں پہنچے تھے۔ اس مقام میں پہنچنے میں جو ڈیلے آیا وہ ان کے لیے گناہ ہے۔ تو گناہ کے مختلف مراحل ہیں اور مختلف مقامات ہیں، لیکن گناہ یا اللہ کے حق کی ادائیگی میں کمی ہونا، اس کے مختلف
درجات ہیں اور اس میں مختلف مقامات ہیں، اور یہ سرزد ہوتے رہیں گے ہوتے رہیں گے ہوتے رہیں گے جب تک کہ ہمارا اس دنیا سے دم نہ نکل جائے اور ہم اللہ کے سامنے روبرو پیش نہ ہو جائیں۔ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ گناہ ہونا ختم ہو جائے، اصل چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے گڑگڑانا چھوڑ دیں۔ اگر یہ توفیق ہم سے چھن جائے تو چاہے ہم جتنی بھی نیکی کر رہے ہوں، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اپنے اندر کسی چیز کو ڈھونڈنا ہے تو وہ اس ندامت کو ڈھونڈیے، اگر اپنے اندر کسی چیز کو ڈھونڈنا ہے تو وہ اس شرمندگی کو ڈھونڈیے اپنے اندر۔ اس میں فرق ہے، یہ کوئی بندہ یہ کہے کہ جی آپ تو چاہ رہے ہیں کہ ہم ہر وقت گلٹی رہیں۔ گلٹی رہنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور سیکنگ ایکسلنس ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ گلٹ یہ ہوتا ہے کہ بندہ ڈپریس رہے، گلٹ کے ساتھ نیگیٹو چیزیں کونوٹیشنز ایسوسیٹ ہوتی ہیں۔ ہم گلٹ کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں کہ سیکنگ ایکسلنس، احسان کے لیے۔ احسان ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمیں احسان کو اپنانا ہے۔ احسان یہ ہے کہ جو میرے اندر پوٹینشیل ہے کسی چیز کو کرنے کا، میں اس چیز کو کرنے کے لیے پوری زیادہ سے زیادہ کوشش کروں، اور کبھی بھی جتنا میں نے اچیو کر لیا ہے اس کے اوپر خوش نہ ہو جاؤں کہ بس میں نے تو بہت کچھ کر لیا، اب اس سے زیادہ مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ احسان ہے۔ احسان یہ ہے کہ اگر میں آج 5 نمازیں باجماعت پڑھنے کی توفیق ملی ہے مجھے، تو یہ دیکھیں کہ کیا میں نے 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی۔ اگر 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق ملی تو یہ دیکھیں کہ کیا میں نے 5 نمازوں کے جتنے بھی سنن تھے وہ بھی ادا کیے۔ اگر اس کی بھی توفیق ملی تو یہ دیکھیں کہ کیا میں نے جو اذان اور نماز کے درمیان کا وقت تھا وہ ذکر میں گزارا۔ There is no end to it. There is always something more that you can do to surpass what you have achieved already. اور یہی کوشش اللہ کے سامنے بہتر سے بہتر پیش کرنا، یہی اسٹرگل ہے جس پہ ہم نے کب چلتے رہنا ہے۔ لہٰذا گناہ ہونے پہ مایوس مت ہوں، یہ بات مت سوچیں کہ میں تو ہوں ہی گنہگار، میں تو کرتا ہی گناہ رہتا ہوں، مجھ سے تو کبھی گناہ چھوٹتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں، اگر گناہ ہوتا ہے اور اس کے بعد دل میں احساس پیدا ہوتا ہے، ندامت پیدا ہوتی ہے، اور اس ندامت اور احساس کے بعد آپ کوئی جامع اقدام کرتے ہیں اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے، اس گناہ سے بچنے کے لیے، اس گناہ سے آگے ہٹنے کے لیے، تو واقعی ہی آپ نے کچھ کیا۔ اگر گناہ ہونے کے بعد آپ اسی گناہ پہ توکل کرتے رہتے ہیں کہ میں تو ہوں ہی برا، بس اسی پہ چلتا رہوں، ایسے ہی کرتا رہوں، تو پھر شیطان آپ کے اوپر حاوی آ گیا۔ یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کے بعد ایک بار پھر ایک موقع دیا کہ ذوالحجہ کے الحمدللہ پہلے 10 ایام میں ہمیں ایمان کی حالت میں رہنے کی توفیق ملی۔ میں امید رکھتا ہوں کہ تمام ساتھیوں نے خوب محنت کی ہوگی، جو مسنون اعمال تھے ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ کوشش اور محنت کی ہوگی۔ اب ان کوششوں اور ان محنتوں کے بعد یہ نہیں سوچنا کہ بس کافی ہو گیا، یا اگر ان میں کوئی کمی رہ گئی تو یہ نہیں سوچنا کہ مجھے تو کچھ توفیق ملتی نہیں ہے۔ جس نے کیا وہ اپنے ذہن میں یہ رکھے کہ میں نے اس سے بہتر کرنا ہے، اور جس کو نہیں کر سکا، جو نہیں کر پایا، وہ یہ سوچے کہ مجھے اب آگے کر کے دکھانا ہے۔ دونوں کے لیے there is something more to do۔ کسی کے لیے مایوسی نہیں ہے، ہمارے دین میں مایوسی نہیں ہے۔ مایوس نہیں ہونا، صرف محنت کرتے رہنا ہے، اس پہ کوشش کرتے رہنا ہے۔ ہم رمضان سے پہلے جو ہمارا ایک سیریز چل رہی تھی وہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنا اور ان سنتوں پہ عمل کرنا۔ تو ہم انہی سنتوں کو اوپر کرتے ہوئے ہم پہنچے تھے وضو کی سنتوں کے اوپر، اور ہم نے وضو کی سنتوں کے بارے میں بات کی تھی۔ ایک بات جو میں شاید مجھے اب یاد نہیں ہے کہ میں نے کہی تھی کہ نہیں کی تھی، لیکن اگر نہیں کی تھی تو میں دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ وضو بھی ایک عبادت ہے۔ لہٰذا وضو کرتے ہوئے ادھر ادھر کی بات چیت کرنا، وضو میں گپے لگانا یا ڈسٹریکٹڈ رہنا، یہ اس عبادت میں خلل کا بات ہے۔
وضو ہمارے گناہوں کے جھڑنے کا سبب ہے۔ وضو کو جو اس کے مسنون طریقے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے، وضو کی نیت، طہارت کی نیت کر کے، پھر اس کے درمیان جو مختلف وضو کے درمیان دعائیں ہیں ان کا اہتمام کر کے، اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ جس طرح آپ مجھے میرے ظاہری اعضاء کی صفائی کر رہے ہیں اسی طرح میری باطنی صفائی بھی کر دیں، جس طرح آپ مجھے ظاہری طہارت عطا فرما رہے ہیں مجھے باطنی طہارت بھی عطا فرما دیں۔ اس استحضار کے ساتھ وضو کی مسنون دعائیں پڑھتے ہوئے اس کو عبادت سمجھ کے کرنا، یہ اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم وضو کرتے ہوئے نارمل بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں، گپے لگانا شروع کر دیتے ہیں، یہ وضو کے آداب کے خلاف ہے اور وضو کے جو مقاصد ہے اس میں خلل پیدا کرتا ہے، تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ چونکہ ہم طہارت کی ہی باتیں کر رہے ہیں، جس میں ہم نے پہلے استنجا کی باتیں کیں، واش روم کے استعمال کی باتیں کیں، پھر وضو کی باتیں، مسواک کے استعمال کی باتیں کیں، اور پھر آخر میں وضو کی باتیں کیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ چیز آتی ہے وہ ہے غسل۔ غسل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک غسل وہ ہوتا ہے جو کہ غسل فرض ہو چکا ہوتا ہے کسی شخص کے اوپر، اور ایک غسل وہ ہے جو کہ آپ صفائی یا جو ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ کرتے ہیں۔ جو فرض وضو ہے وہ ہمیں سب کو سمجھنا چاہیے کہ غسل فرض کب ہو جاتا ہے۔ سوری، میں نے وضو کہا تو غسل کی بات ہو رہی ہے کہ غسل فرض کب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو اس بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے تو پلیز اس کی کلیئرٹی حاصل کریں۔ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے جس کے اندر میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو بالغ شخص ہے، مرد ہو یا عورت، اس کے اوپر مختلف اوقات کے اندر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ وہ کیا اوقات ہیں، کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، کلیئرٹی حاصل کریں، اور تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ میں نے غسل لازماً کرنا ہے۔ اگر ہم غسل نہیں کریں گے تو اس کے بعد ہماری تمام تر عبادات جو ہیں وہ ناقص ہوں گی، وہ نہیں ہوں گی، نماز نہیں ہوگی، قرآن پاک کی تلاوت میں ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا، کیونکہ آپ نے حالت جنابت میں، ناپاکی کی حالت میں قرآن کو ہاتھ لگایا ہے جو کہ گناہ کا سبب بنتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جو کہ گناہ کے سبب بنتی ہے۔ لہٰذا بالغ مرد عورت کے لیے کچھ ایام میں، کچھ اوقات میں وضو واجب اور فرض ہو جاتا ہے، اور میں بار وضو کیوں کہہ رہا ہوں، غسل فرض ہو جاتا ہے، اور اس غسل کو کب فرض ہوتا ہے سمجھنا جاننا ضروری ہے۔ غسل کے فرائض کیا ہیں؟ جب آپ کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہو تو وہ منیمم کیا ہے جس کو کرنا سے غسل کنسیڈر ہوتا ہے کہ غسل ہو گیا ہے؟ وہ تین چیزیں ہیں جس کے سے غسل جو ہے وہ کمپلیٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ غسل ہو گیا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ کلی کرنا، کلی اتنی حد تک کرنا کہ گلے تک پانی جائے۔ اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں تو پھر احتیاط کیجئے کہ اتنا مت زیادہ پانی کو لے جائیں کہ پانی اندر چلا جائے، لیکن ایکسٹینسو اماؤنٹ تک، مطلب گلے تک محسوس ہو، اس کو غرغرہ جسے کہتے ہیں، اس طرح کر کے کلی کرنا، یہ غسل کے فرائض میں شامل ہے۔ دوسری چیز شامل ہے غسل کے فرائض میں کہ ناک میں پانی اتنا ڈالنا کہ جو ناک کا نرم حصہ ہے یہاں تک پانی اندر چلا جائے۔ یہ یہاں تک پانی کا اندر آنا غسل کے فرائض میں شامل ہے، اس لیے اس کا بھی احتیاط کرنا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو اگر آپ صرف جسے ہم آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں کہ شاور لے لیا، وہ شاور لے لینا غسل نہیں ہوتا۔ آپ شاور لے لیں، اس میں آپ یہ کلی ناک شامل کریں اور ناک میں پانی نہ ڈالیں تو یہ غسل نہیں ہوگا۔ شرعی غسل کے اندر کلی کا ہونا اور ناک کے پانی، نرم ہڈی تک پانی کا جانا، یہ شرعی غسل میں اندر فرائض میں شامل ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو غسل نہیں ہوتا۔ پھر تیسری چیز جو لازماً ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اپنے جسم کو اتنا پانی بہانا کہ کوئی ایک حصہ بھی خشک نہ رہے جسم کا۔
سر سے لے کے پاؤں تک کوئی حصہ بھی جسم کا خشک نہ رہے، اس کے پورے جسم کے اوپر پانی بہانا جو ہے یہ غسل کے اندر شامل ہے۔ غسل کی سنتیں کیا ہیں؟ غسل کی سنتیں جو ہیں، اچھا کیونکہ غسل جو ہے وہ ایسا عمل ہے، جیسے وضو تو ایک الگ عمل تھا، لیکن غسل میں جو ہے آپ نے واش روم کے اندر بھی جانا ہے، موسٹلی غسل واش روم کے اندر ہی جا کے لیا جاتا ہے، پھر اس میں آپ نے کپڑے بھی اتارنے ہیں، تو اس میں کچھ چیزوں کا خیال ایز اے پری ریکویزٹ بھی رکھنا چاہیے، یعنی کہ اگر آپ کا واش روم چھوٹا ہے جہاں پہ آپ کا جو ٹوائلٹس ہے ایریا اور جو شاور ایریا ہے اس میں زیادہ جگہ نہیں ہے، تو پھر آپ جو غسل واش روم میں جانے کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث وہ پڑھ کے داخل ہوں۔ پر ان اینی کیس جب آپ اپنے کپڑے اتار رہے ہوں تو بسم اللہ ضرور پڑھ لیں، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہوا، یہ پڑھ لینے سے جو ہے وہ آپ کے اور کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ کو نظر نہیں آتی لیکن جو آپ کو دیکھ سکتی ہے، چاہے وہ ملائکہ ہوں، جنات ہوں یا شیاطین ہوں، وہ ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے اور ایک سطر آپ کا قائم ہو جاتا ہے، وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے، لہٰذا کپڑے اتارتے ہوئے یہ دعا ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ تو یہ پری ریکویزٹس ہیں، یہ غسل کے سے پہلے ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پھر غسل کرتے وقت جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ ہے یہ کہ غسل کی جو سنن میں شامل ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے غسل کا آغاز کرنا، اور نیت رکھنا کہ میں کس نیت سے وضو کر رہا ہوں، ناپاکی دور کرنے کے لیے وضو کرنا یا غسل کے اس جنابت سے نکلنے کی تاکہ طہارت حاصل کرنے کے لیے وضو کرنا۔ اپنے آپ کو کسی بھی دل میں نیت کر لے، زبان سے کہنا، نیت ہمیشہ دل میں ہی ہوتی ہے، اس کے لیے بآواز زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا۔ پھر اگر آپ حالت جنابت کی وجہ سے غسل کر رہے ہیں تو پہلے اپنی شرمگاہ کو صاف کرنا، اس کا استنجا کرنا دائیں ہاتھ سے، یہ سنت میں شامل ہے۔ سب سے پہلی چیز اس کی صفائی کرنا، اس ایریا کو صاف کرنا، استنجا کرنا جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے، بائیں ہاتھ سے اس کو صاف کرنا، یہ سب سے پہلی چیز اس میں شامل ہے۔ پھر دوسری چیز جو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب آپ جگہ کو صاف کر چکے ہوں، ہاتھ کو دھو کے وضو کرنا، جو مسنون وضو کا طریقہ ہے اس طریقے سے وضو کرنا، اور پھر جو ہے وہ پورے جسم کے اوپر پانی بہانا، اس کا طریقہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ وہ کس طرح ہے۔ پانی بہانے کی جو ایک پرنسپل جو کہ دونوں وضو اور غسل میں کامن ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کا بھی سٹارٹ کیا جائے وہ رائٹ سائڈ سے شروع کیا جائے، ہر چیز کا آغاز جو ہے وہ دائیں جانب سے کرنا، اور دوسری چیز پرنسپل یہ کہ 3 عدد کا خیال رکھنا۔ یہ جتنے بھی ہم نے وضو کے اندر جو سنن اعمال رکھے ان سب کو شروع ہمیشہ رائٹ سے کرنا اور جو ہے 3 دفعہ کرنا یہ شامل ہے۔ ایک اور چیز کا خیال رکھیں کہ فرض اور سنن کے درمیان فرق کا خیال رکھیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ناک میں پانی ڈالنا بھول گئے اور آپ آگے بڑھ گئے، اب آپ نے اپنے رائٹ ہینڈ کو دھونا شروع کر دیا، تو اب آپ کو خیال آیا کہ میں ناک میں تو پانی ڈالنا بھول گیا، تو اب آپ واپس جا کے ناک میں پانی نہیں ڈالیں گے کیونکہ فرض سپرسیڈ کرتا ہے سنن کو، تو آپ فرض پہ کنٹینیو کریں گے، تمام فرائض مکمل کرنے کے بعد اس کے بعد آپ ناک میں پانی ڈال لیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ لیفٹ ہینڈ کو دھونا جو کہ فرض ہے، مسح کرنا جو کہ فرض ہے، پاؤں کو دھونا جو کہ فرض ہے، اس کو چھوڑ کے آپ بیچ میں سنت کے اوپر چلے جائیں۔ تو ایک یہ چیز کا دھیان یہ بھی آداب کے اندر شامل ہے کہ فرض کو ہمیشہ اوپر کی پرائیورٹی دی جاتی ہے اور سنن کو اس کے بعد کیا جاتا ہے۔ پھر جب جیسے میں نے کہا کہ پہلے جو ہے آپ اپنی شرمگاہ کو دھو لیں، ہاتھوں کو دھو لیں، وضو کر لیں، پھر جب پانی ڈالنے کی باری آئے تو پانی ڈالنے کا آغاز جو ہے وہ سر سے کیا جاتا ہے، پھر رائٹ شولڈر، پھر لیفٹ شولڈر اور پھر باقی باڈی۔
یہ جو ہے اس کی سیکوینس جو ہے وہ یہ ہوتی ہے۔ سنت غسل جو ہے ایک، یہ جو بھی میں نے باتیں کی یہ تو وہ ہے کہ جب انسان کے اوپر فرض اور واجب ہو جائے غسل تو اس وقت یہ کرنا ضروری۔ سنت غسل جو ہے اگر آپ کو غسل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سنت جو غسل ہے کہ ان موقع پر غسل کر لینا مسنون ہے، وہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا۔ نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا فرض واجب نہیں ہے۔ یہ بھی ایک فقہی مسئلہ ہے، لیکن احناف کے ہاں یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت عمل ہے۔ اس میں بھی پھر وہ ہے کہ کس وقت کیا جائے، جمعے کے دن کے لیے کیا جائے یا جمعے کی نماز کے لیے کیا جائے۔ افضل یہ ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے کسی بھی وقت کر لیا جائے، اور سب سے بہترین یہ ہے کہ اسی غسل کے وضو کی حالت میں جا کے نماز پڑھی جائے۔ سب سے افضل یہ ہے کہ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو دیٹس دی الٹیمیٹ سٹیج، کہ آپ وضو مطلب آپ نے غسل لیا، اسی غسل کی حالت میں، اسی غسل کے وضو کی حالت میں آپ جا کے نماز پڑھیں، یہ سب سے افضل یہ ہے۔ اسی طرح نماز عید جو ہوتی ہیں، عیدین جو ہیں، ان کے لیے غسل کر کے کرنا۔ پھر عرفہ کے دن وقوف کے لیے بعد زوال، یہ بھی سنت میں شامل ہے۔ پھر احرام باندھنے کے وقت اس سے پہلے جو ہے غسل کرنا، احرام باندھ کے پھر آگے جو اس کی 2 رکعت پڑھنا، فلاں چیزیں شامل ہیں، لیکن احرام کی نیت سے بھی غسل کرنا اس میں شامل ہے۔ مسنون طریقہ میں نے ذکر کر لیا کہ اس کا طریقہ، مسنون طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، نیت کی جائے، شرمگاہ کو دھویا جائے، استنجا کیا جائے، دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے، وضو کیا جائے، سر پہ پانی ڈالا جائے، پھر رائٹ سائڈ پہ پانی ڈالا جائے، لیفٹ سائڈ پہ پانی ڈالا جائے، اور پھر باقی پورے جسم کے باقی ہر جگہ کو۔ اور جب آپ فرض غسل کر رہے ہیں تو اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ ہر ایک جگہ جو ہے وہ اچھی طرح دھلے، جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ اچھی طرح دھلے، پاؤں کی انگلیوں کے اندر، وہ تو وضو کے اندر ویسے ہی یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی وضو کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، اس لیے ان کو علیحدہ سے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ وضو کے غسل کے فرائض میں شامل ہیں۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ غسل کر رہے ہیں جہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کا نہا رہے ہیں اور ساتھ نیچے پانی جمع بھی ہو رہا ہے، پانی ساتھ ساتھ بہہ نہیں رہا، آپ کا ڈرینیج سسٹم ایسا نہیں ہے کہ پانی نکل رہا ہو ساتھ، تو پھر جب پورا غسل کر لیں تو پھر الگ سے اس جگہ سے نکل کے پاؤں کو دوبارہ دھونا، یہ بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ ورنہ وہ جو پانی آپ سے جو جمع ہو رہا ہے وہ مائع مستعمل ہے، جو کہ پاک نہیں ہوتا۔ آپ کو الگ ہو کے پاؤں کو دوبارہ دھونا، یہ بھی اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پھر یہ ساری چیزیں شامل ہیں غسل کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بات اس میں رہ گئی نہیں، یہ ساری چیزیں غسل کے اندر شامل ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز جس کا خیال رکھنا، جو اگلی چیز آتی ہے وہ ہے تیمم۔ طہارت کے ہی چیزوں میں جو چیز آتی ہے تیمم، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ ہمیں تیمم کی اجازت بھی دی گئی، ہمارے لیے مٹی کو پاک قرار دیا گیا اور مٹی کے ذریعے طہارت حاصل کرنے کی ایک فیسلٹی دی گئی۔ جہاں پہ کوئی شخص کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی ایسی حالت میں ہو جہاں پہ اس کو پانی میسر ہی نہ ہو، اور اس نے اب یا تو نماز کے لیے وضو کرنا ہے یا اپنی حالت جنابت سے نکلنا ہے، یا جو بھی اس کی ناپاکی کی حالت ہے، عورت ہو یا مرد ہو، اس نے اس سے نکلنا ہے، تو اب اگر اس کو پانی میسر نہ ہو یا پانی میسر ہو لیکن اس کے استعمال سے اس کی جان کے اوپر کوئی مسئلہ ہو یا اس سے کنڈیشن ورس ہونے کا اندیشہ ہو، بہت سی ڈرپس لگی ہوں، دونوں ہاتھوں پہ ڈرپس لگی ہوں، یا ایسے زخم ہوں جس کی وجہ سے اگر وہ پانی استعمال کریں تو ایگریویٹ ہو جائے گا، تو ایسی حالت میں اس کے لیے تیمم کرنے کی اجازت ہے۔
اگر پانی ملنے کا پاسبلٹی ہے، اگر وہ ایسا ہے کہ اگر تھوڑی سی ایفرٹ کرے، مثال کے طور پہ یہاں پہ اپنے گھر میں اس کا پانی ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ قریب میں مسجد ہے، وہاں پہ وضو خانہ ہے، وہاں سے پانی مل سکتا ہے، تو وہ اس کے لیے جسٹ بیکاز اس کے گھر میں پانی نہیں آ رہا وہ تیمم نہیں کر سکتا. جہاں پہ اگر قریب میں اس کے پاس ایکسیسیبلٹی ہے پانی کی تو وہ جا سکتا ہے. اگر سفر کی حالت میں ہے، اس کے ساتھ والے بندے کے پاس پانی ہے اور اس کے پاس پانی نہیں ہے، تو وہ وضو نہیں کرے گا، تیمم کرے گا، کیونکہ وہ پانی اس کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں یار تم نے کیا کیسے بندے ہو، تمہیں احساس نہیں ہے میں نے نماز پڑھنی ہے، میں پانی اس سے زبردستی. اگر چاہے اس کے پاس ایکسیس پانی بھی ہے، اپنی ضرورت سے زیادہ بھی پانی ہے، آپ اس سے زبردستی پانی نہیں لے سکتے، وہ اس کا پانی ہے. آپ اس کو یہ بھاشن بھی نہیں دے سکتے کہ بھائی میں نے نماز پڑھنی ہے، تمہیں احساس نہیں ہے، تم کیسے مسلمان ہو. وہ اس کا پروگیٹو ہے کہ وہ دے نہ دے، آپ اس کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے. اگر آپ کے پاس سفر میں ہے اور آپ کے پاس پانی ہے، لیکن صرف اتنا پانی ہے جو کہ سفر کی مدت کے درمیان آپ کی پینے کے لیے ہے، تو بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. تو یہ ساری گنجائش آپ کے پاس موجود ہیں کہ آپ تیمم کر سکتے ہیں. پریکٹیکلی اسپیکنگ کیا ہوتا ہے؟ آپ جہاز میں جا رہے ہیں، آپ جہاز میں اب آپ وضو کریں، جہاز میں تو پانی ہے، آپ وضو کریں یا آپ تیمم کریں. لیکن جہاز میں اگر تو چھوٹا جہاز ہے، اکانومی کلاس میں آپ سفر کر رہے ہیں اور بہت ہی کریمپڈ اسپیس ہے، وہاں پہ ناپاکی کا ہونا زیادہ چانسز ہیں کہ کس طرح لوگوں نے استعمال کیا ہوا ہے، کہاں کہاں چھینٹیں پڑی ہوئی ہیں، آپ گیلے ہوں گے، وہ جگہ گیلی ہوگی، یا آپ کو ٹربولنس ہو رہی ہے جہاز میں، وہ آپ کو اٹھنے ہی نہیں دے رہے، واش روم یوز ہی نہیں کرنے دے رہے، یا آپ کو جانے ہی نہیں دے رہے، تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں، جائز ہے. اگر واش روم میں پانی کے استعمال کرنے کا مسئلہ ہے، اور میں ایک بات اپنے ساتھیوں کو، میں شاید وضو کے بعد ہم نے سنن کی بات تو کر لی، ایک اور چیز جو سنن، چاہے وضو ہو چاہے غسل ہو، کسی بھی جگہ کا، یہ بھی ہماری جگہ کو صاف رکھنا بھی سنت ہے، بلکہ یہ تو واجب ہے. صفائی نصف ایمان ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے جگہ کو گیلا نہیں کیا اور وہ اس میں واش روم میں ہمارے وضو کرنے کے بعد سیلاب نہیں آیا تو شاید وضو کمپلیٹ نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. بے شک آپ وضو کریں، جگہ کو پورے اس کو استعمال کے ساتھ کریں، اچھی طرح دھوئیں، سارا کچھ کریں، اور اس طرح کرنے سے شاید جگہ گیلی بھی ہو جائے، لیکن اس کے بعد برائے مہربانی ٹیشو کا استعمال کریں، یا کوئی ہینڈ ٹاول کا استعمال کریں، یا کوئی ڈرائی ٹاول کا استعمال کر کے اس جگہ کو خشک کر کے نکلیں، تاکہ جو اگلا بندہ آپ کے بعد آئے اس کو یہ نہ لگے کہ میں پتہ نہیں اب میں نے سوئمنگ کر کے جو ہے نا جانا ہے اور واش بیسن کو ایکسیس کرنا ہے. ہماری عبادت یا ہمارے نیکی کو حاصل کرنا اور دوسرے کے لیے تکلیف کا وجہ بن جانا، وہ ہماری عبادت یا ہماری نیکی کو نگیٹ کر دیتا ہے، نلفائی کر دیتا ہے، زیرو کر دیتا ہے. جب وضو کر لیں، جب واش روم غسل کر لیں، تو وائپر سے جگہ کو ڈرائی کر لیں. اپنے نکلنے کے بعد آپ کا واش روم ایسا ہونا چاہیے جیسے آپ واش روم میں داخل ہوئے تھے. میں نے اپنے اکابر کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب وہ واش روم جائیں، اگر واش روم گندا ہو تو پہلے وہ واش روم صاف کرتے ہیں، پھر نکلتے وقت اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ جو اس کے بعد بندہ آنے والا ہو اس کو یہ احساس ہو کہ یہ واش روم بہت صاف ستھرا اس کو ملے. یہ بڑی نیکی ہے اس بات سے کہ ہم صرف وضو کی سنتوں کے اوپر عمل کر لیں اور دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے. دوسرے کے خیال کا احساس کرتے ہوئے یہ اس سے بڑا اجر ہے. صرف وضو کی سنتوں پہ عمل سے یا غسل کی سنتوں پہ عمل کرنے سے زیادہ اجر اس بات میں ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے کی خیر کا بھی خیال رکھیں، ہم جگہ کو صاف کر کے نکلیں. میں نے یہ غور کیا ہے کہ کبھی کوئی مولوی صاحب جو ہیں، جی آئی کم ٹو تیمم ثاقب، ابھی تو میں ڈائیگریس ہو گیا ہوں، آئی گون ٹو انٹو اے ڈفرینٹ ڈسکشن، آئی کم ٹو تیمم. سو میں نے
کہ اگر کوئی مولوی صاحب جو ہیں، مولوی صاحب عوام کی نظر میں وہ ہوتا ہے جس کی داڑھی ہوگی، وہ ان کی نظر میں مولوی ہوتا ہے. اگر وہ جو ہے واش روم میں جائیں جہاز میں، تو بندہ جو پیچھے باہر کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ خیر کرے، اب تو یہ نکلے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے تو جا کے وضو کرنا ہے اندر، اور واش روم کا جو حال ہونا ہے وہ جب اگلا جائے گا تو چھپ 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 پانی ہوگا. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ واش روم میں وضو کر بھی رہے ہیں اور وہاں پہ آپ نے کر بھی لیا ہے، تو یہ مت سوچیں کہ اب میں نے ٹوائلٹ زیادہ استعمال کر لیا تو وہ شاید ضیاع ہو جائے گا، اسراف میں آ جائے گا. ٹیشو پیپر کا استعمال کرنا زیادہ اسراف نہیں ہے، اس کو دل کھول کے استعمال کریں، اس کو آپ صفائی کریں، اس سے اچھی جگہ کو خشک کریں، اور اس نیت سے کریں کہ میرے بعد جو اس جگہ پہ آئے گا اس کے لیے اس کو یہ جگہ پاک صاف ملنی چاہیے. یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہوگا آپ کے لیے اگر آپ کے بعد آنے والے بندے کے لیے وہ جگہ خشک پاک صاف ملے گی. ٹھیک ہے، ان چیزوں کا خیال رکھیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اور اپنے گھروں میں بھی جب آپ کسی کے گھر جائیں، کسی کے مہمان ہوں، یا آپ اپنے گھر میں خود واش روم استعمال کر رہے ہوں، آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کی وائف استعمال کرتی ہیں، آپ کے بچے استعمال کرتے ہیں، جو بھی استعمال کرتا ہے وہ اس بات کا خیال رکھے کہ جب میں وضو کر کے نکلوں تو میرے بعد جو آنے والا شخص ہے اس کو وہ جگہ خشک ملے، اس کو صاف ملے. اس کے لیے وہ نہ ہو کہ کیونکہ ایک اگر وہ گیلی ہوگی تو وہ جو پانی بقیہ پانی بچا ہوا ہے وہ اگلے کے لیے ناپاکی ہے، اس کے کپڑوں پہ لگے گا، اس کے لیے لگے گا، وہ اس کے لیے ناپاکی کا سبب بنے گا. تو آپ کیوں خود تو صفائی کر کے دوسرے کے لیے کیوں مشکل کا سبب بن کے جاتے ہیں؟ تو عادت ڈالیں. اور جیسے میں نے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر اچھائی جو ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے. گھر میں کرنا شروع کریں گے تو باہر کریں گے، گھر میں نہیں کریں گے تو باہر کبھی بھی نہیں کریں گے. لہٰذا گھر میں ہی عادت ڈالنا شروع کریں اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر، کہ نکلنے سے پہلے واش روم خشک ہو، شاور لینے کے بعد وائپر خود لگا کے جگہ کو خشک کر دیں، وضو کرنے کے بعد ہینڈ ٹاول لے کے اس جگہ کو ڈرائی کر لیں، پھر واش روم سے نکلیں. اچھا، اب تیمم کے اوپر آتے ہیں. اگر تو آپ جہاز میں ان تمام وجوہات کی وجہ سے جو ہے وضو نہیں کر سکتے، خاص طور پہ پاؤں دھونا بہت مشکل کام ہے جہاز کے اندر، اتنے سے باتھ روم کے اندر پاؤں کہاں دھوئے، تو کس طرح کیا جائے؟ اس کا تیمم کے لیے میں نے یہ دیکھا ہے کہ تیمم پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ تیمم ہوتا کس چیز سے، پھر آتے ہیں کہ جہاز میں تیمم کریں کس طرح. تیمم جو ہے اصل مٹی سے ہوتا ہے. تیمم اصل جو ہے مٹی سے ہوتا ہے. اتنی مٹی کا ہونا جس سے آپ اپنے ہاتھ جو ہے وہ دونوں ہاتھ اس میں ٹیپ کر سکیں، ہاتھ جو ہے وہ مٹی آلودہ ہو جائیں اور پھر اس سے مٹی ہو. لیکن مٹی کے علاوہ ہر وہ چیز جو کہ مٹی کی جنس سے ہو، یعنی کہ مٹی سے ہو، کہنے کا مطلب یہ کہ اگر وہ جلے تو وہ پگھل نہ جائے، وہ راکھ نہ بن جائے، اس چیز سے وضو کیا جا سکتا ہے، تیمم کیا جا سکتا ہے. آج مجھے وضو جو ہے نا وہ ڈومیننٹ ہے، بار بار وضو نہیں کر، بٹ ہر وہ چیز جو کہ مٹی کی جنس سے ہو، یعنی کہ اگر اس کو جلایا جائے تو وہ پگھل نہ جائے، یعنی کہ تمام پلاسٹک کی چیزیں آؤٹ ہو گئیں، اگر وہ اس کو جلایا جائے تو وہ راکھ نہ ہو جائے، پلاسٹک، لوہا، لکڑی، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس میں نہیں. لیکن جو مٹی کی جنس سے ہوں، چاہے وہ سالڈ ہوں، چاہے پتھر ہوں، چاہے وہ مٹی ہو، چونا ہو، اس طرح کی کوئی چیز ہو، چاہے وہ مٹی کے برتن ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ خشک ہی ہوں، ان کے اوپر کوئی آلودہ بھی نہ ہو، اینٹ ہو، پتھر ہو، کوئی بھی ایسی چیز، چاہے وہ اس کے اوپر بالکل ماربل ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو جس کے اوپر کچھ، چاہے مٹی نہیں ہو لیکن کیونکہ اس کی جنس سے ہے تو اس سے تیمم جائز ہے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تیمم جہاز میں کس طرح کریں؟ جہاز میں تو ہر چیز یا تو پلاسٹک ہے یا وہ ہے، تو کہاں سے کیا جائے؟ اس میں دو اسکول آف تھاٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہر چیز کے اوپر مٹی غبار ہوتا ضرور ہے. سو آپ جہاز کی ونڈوز کے اوپر یا کسی بھی جگہ کے اوپر اتنی مٹی ہوتی ہے، چاہے وہ ہمیں ویزیبل نظر نہ ہو لیکن ڈسٹ ہوتی ضرور ہے. تو اس سے آپ اس کے اوپر ہاتھ ٹیپ کر کے ایزیومنگ کہ اس کے اوپر مٹی ہے، آپ اس سے وضو کر لیں اور وہ تیمم کر لیں. لیکن یہ ویک انسٹنس ہے،
اس میں زیادہ جو افضل چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح ہم سفر کرتے ہوئے کبھی جہاز میں بیٹھنے سے پہلے انلیس کہ آپ ڈومیسٹک فلائٹ کے اندر ہیں، لیکن ڈومیسٹک فلائٹ میں بھی ہیں تو کم از کم اپنا آئی ڈی کارڈ تو آپ ایئرپورٹ ضرور ساتھ لے کے جاتے ہیں، پاسپورٹ تو اپنا ضرور ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں سفر کرنے جا رہا ہوں، میں اپنا پاسپورٹ نہیں لے کے جاؤں گا، سفر ہی نہیں کر پائیں گے۔ اب جس شخص کو یہ فکر ہے کہ میں نے سفر میں نماز بھی آنی ہے، وہ اس کے لیے پہلے سے تیاری کر کے جائے۔ جو اس کا ٹریولنگ بیگ ہے، جو اس کا ہینڈ بیگ ہے، اور اب سفر میں ہر ایک کے پاس اتنا تو ہینڈ بیگ ضروری ہوتا ہے کہ جس میں اپنی آپ جو ٹریولنگ ڈاکیومنٹس ہیں وہ رکھ لیں، اور آج کل تو ہر ایک کے پاس فون ہوتا ہی ہوتا ہے، چارجر ہوتا ہی ہوتا ہے، بہت سی اس طرح کی چیزیں جو ہے آپ اپنے سفر میں ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ میں نے اپنے حضرت کو سفر ان کے ساتھ بہت کیا الحمدللہ، اور یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنے ساتھ ہمیشہ ایک ماربل سلیب رکھا ہوتا ہے، ہمیشہ ان کے پاس ایک ماربل سلیب ہوتا ہے، اور وہ ماربل سلیب کا مقصد ہی یہ ہے کہ جب ان کو جہاز میں تیمم کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس ماربل سلیب کو نکال کے اس سے ہاتھوں کو رب کر کے اس کے بعد اس سے تیمم کر لیا جائے۔ تو اس سے مجھے احساس ہوا کہ جس شخص کو یہ فکر ہے کہ اس نے سفر کرنا ہے تو وہ اور اس میں راستے میں تیمم آ سکتا ہے تو اس کی پہلے سے تیاری کر کے جائے۔ تو ہمیں بھی اپنے ٹریولنگ بیگ کا ایک پری ریکوزٹ ایک چھوٹا سا ماربل سلیب رکھ لیں، وہ دیکھنے میں بھی برا نہیں لگتا، وہ سیکیورٹی سے بھی آرام سے گزر جاتا ہے، بالکل اسکویرش سا ایک چھوٹا سا پیس ہے، کسی کو مطلب وہ اٹ ڈزنٹ، اگر آپ بہت سی مٹی رکھیں گے تو وہ بھی مسئلہ بن جاتا ہے، ہر چیز گندی ہو جائے گی، کوئی اور چیز رکھیں گے اسے ایک نارمل ماربل سلیب رکھ لینے سے اٹ ڈز دا جاب، بٹ اٹ از اسینشیل پارٹ آف یور ٹریول لگیج، اور آپ کے ہینڈ کیری کا حصہ ہے، اور آپ اپنے بیگ سے نکالیں اور اس کے ساتھ پھر تیمم کریں۔ تو یہ if I read your question right یہی تھا، how do one do tayammum on the plane, I mean where do one find that، ہاں تو بس ٹھیک ہے، this is اب آپ کا this is where you get your answer، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ اس کا سب سے زیادہ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں، پہلے سے تیاری کر کے جائیں، جہاز میں بیٹھنے کے بعد مت سوچیں کہ اب میں نے مٹی کہاں سے ارینج کروں، جسٹ لائک آپ ایئرپورٹ جانے کے بعد نہیں سوچیں گے کہ میں پاسپورٹ لایا ہوں کہ نہیں لایا، اسی طرح پہلے سے اس کی تیاری کر کے جائیں۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو ہے تیمم از 2 ٹیبس، بس اس کو یہ ذہن میں رکھیں، 2 ٹیبس۔ پہلا ٹیب جو ہے مٹی میں ٹیپ کرنے کے بعد، اس کے بعد اگر تو آپ کے پاس باقاعدہ مٹی ہے، جیسے زمین پہ مٹی موجود تھی، آپ نے مٹی میں ہاتھ کو ٹیپ کیا، اس کے بعد پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے مٹی کو جھاڑ لیں، اپنے لیفٹ اور رائٹ انگوٹھے کو آپس میں اسٹرائک کریں تو اور اس سے پورا ہاتھ آپس میں اسٹرائک ہوگا اور اس سے مٹی جھڑ گئی۔ اب اور جب مٹی میں ٹیپ کر رہے ہوں تو اپنی انگلیوں کو کھلا رکھیں، ٹیپ کیا، ہاتھوں کو جھاڑا، اور اس کے بعد پورے چہرے پہ جو ہے ہاتھوں کو پھیر لیا۔ چہرہ جو کہ ہم نے وضو میں ڈیفائن کیا تھا کہ پیشانی سے، جہاں سے آپ کا فور ہیڈ سٹارٹ ہوتا ہے، وہاں سے لے کے جہاں تک آپ کی چن ہوتی ہے، رائٹ ایئر لوب ٹو لیفٹ ایئر لوب، یہ آپ کے چہرے کا حصہ ہے۔ اس کے اوپر اچھی طرح، یعنی کہ ناک وغیرہ بیچ میں شامل ہو جاتی ہے، آنکھیں، ان کو اچھی طرح کر کے اگر ان میں سے ایک بال برابر بھی حصہ رہ گیا ہاتھ پھرنے سے تو وہ تیمم انویلڈ ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے مٹی منہ پہ رب کرنی ہے، یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے۔ میں نے آپ کو کیا کہا کہ ہاتھ ٹیپ کرنے کے بعد پہلے مٹی کو جھاڑ لینا ہے، مٹی منہ پہ رب نہیں کرنی۔ میں نے کہا وہ مٹی مل رہا، مٹی ملنا نہیں ہے مقصد، صرف اس کو مٹی جھاڑ لینے کے بعد پھر اچھی طرح کر لینا، اور اس کے بعد مردوں کے لیے داڑھی کا خلال کرنا یہ بھی سنت میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری دفعہ ٹیپ کیا، اور پھر لیفٹ ہینڈ کی یہ جو فرسٹ 3 فنگرز، یہ سنت طریقہ میں بتا رہا ہوں کرنے کا۔ تیمم تو صرف جو تیمم کا جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹیپ کرنے کے بعد لیفٹ ہینڈ سے پہلے رائٹ ہینڈ کو آپ پورا کر لیں، پھر رائٹ ہینڈ سے لیفٹ ہینڈ کو کوہنیوں تک صاف کر اس پہ مسح کر لیں تو یہ تیمم ہو گیا۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس طرح ہاتھ کو کر لیں، یہ جو 3 انگلیاں اور یہ ہتھیلی کا حصہ بنتا ہے، آپ نیچے سے
اس اوپر سے شروع کریں یہاں سے، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے اوپر تک لے کے آئیں، اور پھر یہ جو باقی کا حصہ بنتا ہے یہ دو، اور یہ نیچے والا حصہ اس سے یہ نیچے والا حصہ کر لیں. تو اوپر ہاتھ کے اوپر اور ہاتھ کے نیچے دونوں جگہ کو ہو گئے، اور پھر اسی طرح انگوٹھے سے جو ہے وہ اس والے انگوٹھے کو کر لیں. پھر رائٹ ہینڈ کا اسی طرح وہ نیچے اوپر سے سٹارٹ کر کے پھر نیچے، اور پھر انگلیوں کا آپس میں خلال کر لیں، تو یہ آپ کا تیمم مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے. بٹ اگر اتنا نہیں یاد رہ رہا سارا کچھ تو سمپل چیز یہ یاد رکھیں کہ جو دوسرا ٹیپ کیا ہے لیفٹ ہینڈ سے رائٹ ہینڈ فرنٹ اینڈ بیک دونوں، اور پھر رائٹ ہینڈ سے لیفٹ ہینڈ فرنٹ اینڈ بیک دونوں، آل دا وے اپ ٹو ہاتھ کا مطلب جو ہے وہ فنگر ٹپ کے سٹارٹ سے لے کے کوہنی تک، ٹھیک ہے نا، یہاں تک اس کو کر لینا، یہ تیمم کے اندر شامل ہے. اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ کونی تک ہے حصہ، صرف کلائی تک کا حصہ نہیں ہے، کونی تک کا حصہ ہے یہ تیمم. تیمم تب تک ویلڈ ہے جب تک پانی مل نہ جائے، یا جس طرح وضو ٹوٹ جاتا ہے اس طرح وضو ٹوٹ جائے تو وہ ہوتا ہے. پانی مل جائے تو پھر تیمم کو دوبارہ تو کہ پانی کو استعمال کر کے، مثال کے طور پہ اب آپ لینڈ کر گئے اور لینڈ کرنے کے بعد ایئرپورٹ کے اوپر پانی ایکسیسیبل ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا تو تیمم چل رہا ہے تو میں اگلی نماز بھی اسی سے پڑھ لوں. اب آپ وضو کر کے پھر نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اس سے ہماری جو طہارت ریلیٹڈ سنت تھیں وہ ساری مکمل ہو گئیں. انشاءاللہ اب ہم عبادات کی سنت پھر اگلے سیشن سے شروع کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.